شکریہ. کچھ شرائط کا پایا جانا، اچھا توجہ ہے یا ٹوٹ گئی ہے؟ جے رحمت کرنی ہوئے او دے واسطے کچھ شرائط دا ہونا ضروری ہے. میں نے پہلی ہی شرط آپ کو بتائی نا تو آپ کے چہروں پر رونق آ جائے. علامہ راضی فرماتے ہیں جس نے رحمت کرنی ہو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ رحمت کرنے والے کا زندہ ہونا ضروری ہے. مردے کبھی زندوں پر رحمت نہیں کرتے. اور یہ بھی کوئی شخص نہ سمجھے کہ جس کی سانس کی ڈور ٹوٹ جائے صرف وہی مردہ ہوتا ہے. نہ، جناب حیدر کرار سرکار امیر کائنات جناب علی مرتضی شیر خدا علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میتیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں. علی فرماتے ہیں، فرمایا کچھ میتیں عمودی ہوتی ہیں، کچھ افقی ہوتی ہیں. حضور کیا مطلب؟ فرمایا کچھ میتیں تمہیں سامنے چارپائی پہ لیٹی ہوئی نظر آتی ہیں اور کچھ میتیں علی فرماتے ہیں تمہیں بازاروں میں گلی کوچوں میں محلوں میں چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہیں. سانس چلتا ہے مگر میت ہے، بولتا ہے مگر میت ہے، کھاتا پیتا ہے چلتا پھرتا ہے مگر میت ہے. حضور وہ کیسے؟ فرمایا جس کا رابطہ دہلیز مصطفیٰ سے ٹوٹ جائے اس کی سانس چلتی بھی رہے تو وہ زندہ لاش کہلاتا ہے، اور جس کا رابطہ حضور کے قدموں سے جڑ جائے بظاہر سانس کی ڈور ٹوٹ بھی جائے اللہ قبر میں بھی حیات جاویدانی عطا فرما دیتا ہے. میں تو گزارش کر بیٹھا کہ جھگڑوں میں مت پڑیں کہ سنی کیا کہتے ہیں، شیعہ کیا کہتے ہیں، وہابی دیوبندی کیا کہتے ہیں. رحمت کرنے والے کے لیے پہلی شرط زندہ ہونا ضروری ہے. تو پھر قرآن کی اسی آیت سے دوسرا عقیدہ یہ بھی بنا کر جائیے گا کہ اگر رحمت کرنے والے کا زندہ ہونا ضروری ہے تو پھر مانو مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے. شکریہ. حضور آج بھی زندہ ہیں، آقا قیامت کی صبح تک سراپا حیات رہیں گے. دو، تیسرا عقیدہ علامہ راضی لکھتے ہیں کہ جس نے رحمت کرنی ہو اس بندے کا اگلے شخص کے حالات سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے. جے رحمت کرنی ہوئے انہوں پتہ ہونا چاہیے کہ کئی نو صحت چاہیے، کئی نو اولاد چاہیے، کئی نو رزق چاہیے، کئی نو ایمان چاہیے. غور فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بیمار کو رزق دے دے، بے اولاد کو پیسہ دے دے، طلب کوئی ہو اور بل کچھ اور جائے. یہ شرط دیکھیے گا، جس نے رحمت کرنی ہو اس کا اگلے بندے کے حالات سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے. اگر یہ شرط پکی ہے تو پھر تیسرا عقیدہ اس آیت سے یہ بھی بنا کے اٹھنا حضور کو ہمارے حال کی خبر کل بھی تھی، مصطفیٰ کو ہمارے حال کا پتہ آج بھی ہے، اور قیامت کی صبح تک جتنے لوگ بھی آئیں گے. مسلم شریف میں سرکار فرماتے ہیں میں تمہارے چہروں سے تمہیں پہچانتا ہوں، جس نے میرا کلمہ پڑھنا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں، جس نے میرے کلمے کا انکار کرنا ہے میں محمد اس کو بھی جانتا ہوں. حضور تو کریم ہے، کریم بھی ہیں قریب بھی ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حضور تو ایڈے قریب. حدیث پاک عرض کرتا ہوں میرے محبوب فرماتے ہیں، ہم سب کے آقا و مولا فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہر امتی کے اتنے قریب ہوں کہ اگر میرا امتی زمین کے کسی خطے پر پیدل چل کے جا رہا ہو اور چلتے ہوئے اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، آقا فرماتے ہیں اسے تکلیف بعد میں ہوتی ہے، پہلی سی کی آواز گنبد خضرا سے نکلتی ہے. حضور قریب. بول کر بتائیے قریب ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم دور ہو جاتے ہیں، حضور تو قریب ہے. چوتھا عقیدہ رحمت کرنے والے کا
جس پر رحمت کرنی ہو اس کی بولی سے واقف ہونا بھی ضروری ہے. دیکھیں نا، میں ایک مثال دوں. اب ہم تو سارے یہاں پر، چونکہ ہم تو سارے دیہاتی سے پنجابی سے لوگ ہیں، اگر ایک پٹھان یہاں پر آ جائے اور وہ پشتوں میں اپنی تکلیف کا، پریشانی کا اظہار کرتا رہے، تو بھئی کم از کم ہمیں تو پشتو نہیں آتی. ہمیں کیا پتا وہ بیچارہ کیا مانگ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. بولی سے واقف ہونا بھی. سر اٹھانا. گنبد خضرا ایک ہی ہے. اس ایک گنبد خضرا کے سائے کے نیچے پٹھان بھی کھڑا ہے، پنجابی بھی کھڑا ہے، بلوچی بھی کھڑا ہے، سندھی بھی کھڑا ہے، سرائکی بھی کھڑا ہے، جانگلی بھی کھلوتا ہے، فرینچ بولنے والا بھی کھڑا ہے، انگریزی بولنے والا بھی کھڑا ہے، روسی بولنے والا بھی کھڑا ہے. ہر کوئی الگ الگ بولیوں میں، الگ الگ انداز میں، اپنی اپنی زبان میں، اپنے اپنے انداز سے حضور سے مانگتا ہے. ایٹ اے ٹائم مانگتا ہے، ہکے میلے مانگتا ہے. حضور کی کریمی سرکار سب کی بولی کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اللہ کی عطا کردہ توفیق سے عطا بھی فرما دیتے ہیں. بولی سے واقف ہونا بھی ضروری ہے. اگر آپ کا موڈ ٹھیک ہو تو ایک حدیث پاک سنا دوں آپ کو جلدی سے. دیکھیں نا، ہم تو چونکہ سنی ہیں اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور جیسے اپنی ظاہری زندگی میں مشکل کشا تھے، آقا پردہ فرمانے کے بعد بھی مشکل کشا ہے. اس پر آپ جو آسانی سے بول سکتے ہیں وہ زور سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ. حضور آج بھی مشکل کشا ہے. لوگوں کو نا ایسے تکلیف اور پریشانی ہو جاتی ہے، جی مشکل کشا تو صرف اللہ ہے، تو آپ نے حضور کو کیسے مشکل کشا کہہ دیا؟ میں نے کہا مصطفیٰ تو